نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کبھی درد کی تمنا، کبھی کوشش مداوا، کبھی بجلیوں کی خواہش، کبھی فکر آشیانہ، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی ساز و سوز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی۔ قابل صد تکریم و تعظیم خصوصاً آسٹریلیا کی مسلم کمیونٹی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی آمد ہے استقبال رمضان کے عنوان سے، جہاں بہت سے پروگرامات ہوتے ہیں۔ استقبال رمضان کے عنوان سے لوگ اپنی تیاریاں کرتے ہیں، تو اس مہمان کو ہم کیسے ویلکم کریں، اس کی خاطر مدارت کریں، اس کو پروٹوکول دے کہ یہ مہمان بھی راضی ہو جائے اور بھیجنے والا رحمان بھی راضی ہو جائے۔ یہ رمضان اکیلے نہیں آتا، اپنے ساتھ قرآن کو لاتا ہے، قرآن کی بہاروں کو لاتا ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کو دیگر 11 مہینوں سے وہ نسبت ہے جو یوسف علیہ السلام کو اپنے 11 بھائیوں سے تھی۔ اور دوسری مثال یوں دی کہ جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں مکمل ہوتا ہے 9ویں مہینے میں، تو رمضان المبارک بھی سیکوینس کے اعتبار سے 9واں مہینہ ہے۔ اگر ہم محرم سے کاؤنٹ کریں گے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، تو جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں 9ویں مہینے میں مکمل ہوا، انسان دنیا کے پیٹ میں مکمل اور کامل بنے گا رمضان میں۔ اس رمضان میں اگر پریکٹس اچھی ہو جائے، یہ رمضان کا سیشن، تربیتی سیشن ہمارا اچھا گزر جائے عبادات میں اور گناہوں سے اجتناب میں، تو پورا سال ہمارا اچھا گزرے گا۔ اسی لیے بعض حضرات نے لکھا کہ رمضان کی مثال دل کی ہے۔ باڈی کے اندر دل سب سے ویلیویبل چیز ہے۔ اگر آنکھ نہ رہے، انسان نابینا ہو جائے، زندہ رہتا ہے، کان کٹ جائے زندہ رہتا ہے، ہاتھ پاؤں کٹ جائے یہ سروائیو کر جاتا ہے، ایون کہ اس کا ایک گردہ نکال لیا جائے یا دونوں گردے فیل ہو جائے، یہ واش پر اور ڈائلیسس پر چلا جاتا ہے۔ اس کا بلڈ ختم ہو جائے، تھیلیسیمیا کا مریض ہو جائے، اس کو مصنوعی خون لگایا جاتا ہے، لیکن یہ سروائیو کر جاتا ہے۔ لیکن یہ جو رمضان المبارک کو دل سے تشبیہ دی، جب دل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو انسان کسی بھی صورت میں زندہ نہیں رہ پاتا۔ جیسے سر کے بغیر کسی کا زندہ رہنا مشکل ہے، دل کے بغیر بھی اس کا زندہ رہنا مشکل ہے۔ رمضان المبارک کو اگر ہماری زندگی سے نکال لیا جائے تو ہماری زندگی ادھوری اور ناقص ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ جسم میں گوشت کا ایک لوتڑا ہے، اگر وہ ٹھیک رہے تو پورا جسم صحیح کام کرتا ہے۔ آنکھ صحیح دیکھتی ہے، کان صحیح سنتے ہیں، زبان صحیح بولتی ہے، ہاتھ صحیح پکڑتے ہیں، پاؤں صحیح مراکز کی طرف جاتے ہیں، بلڈ سرکولیشن کا نظام ٹھیک رہتا ہے۔ اور اگر دل ہی بگڑ جائے تو اس کے سارے اعضاء اور جوارح سے گناہوں کا صدور ہوتا ہے۔ اسی لیے انبیاء نے اور مشائخ نے جو فوکس کیا وہ دل کو کیا۔ فرمایا آدمی گناہ کرتا ہے، نکتت فی قلبہ نکتۃ سودا، ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، فإن نزع، یہ گناہ سے نکل جاتا ہے، استغفر، استغفار کرتا ہے، تابہ، توبہ، تائب ہوتا ہے، سقل قلبو، اس کا دل چمکا دیا جاتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے۔
لیکن خدا نخواستہ یہ توبہ نہیں کرتا، دوسرا گناہ، تیسرا گناہ، ڈاٹ لگتے رہتے ہیں، ایون کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، ڈارکنس اس پر چھا جاتی ہے، پھر اس کو گناہ نظر نہیں آتا۔ تو رمضان المبارک کی یہ فضائل، یہ اہمیت، ان چیزوں کا استحضار ہوگا تو ہم رمضان المبارک کو صحیح ویلکم کر پائیں گے۔ جیسے آدمی مسجد میں آتا ہے جمعے کی نماز کے لیے، عید کی نماز کے لیے، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے کپڑے صاف ہو، خوشبو لگا کر آئیں، لیکن اگر اس کے جسم پر گندگی بھی لگی ہوئی ہو تو پھر کوئی اس کو مسجد میں انٹر ہونے نہیں دیتا۔ اسی لیے نیکی کرنے سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم گناہ سے بچیں، یعنی گناہوں کے آلودہ دل کو لے کر، حسد، کینہ، بغض، بدنظری، چغلی اور غیبت کو لے کر جب ہم مسجد میں انٹر ہوں گے تو یہ فائدہ نہیں دے گا، جب ہم رمضان کے نورانی ماحول میں انٹر ہوں گے یہ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ اسی طرح جس طرح مکان کی وجہ سے نسبت بدل جاتی ہے، روڈ پر گناہ کرنا وہ بھی گناہ ہے، لیکن مسجد میں گناہ کرنا اس سے بڑا گناہ ہے۔ گھر میں گناہ کرنا بھی برا ہے، لیکن اللہ کے گھر میں گناہ کرنا اس سے برا ہے۔ اسی طرح رجب میں گناہ کرنا بھی برا ہے، لیکن رمضان میں گناہ کرنا اس سے زیادہ برا ہے۔ تو یہ جو رمضان المبارک ہے اس کا استقبال ہم ایسے کریں کہ ابھی سے پریکٹس شروع کر دے، نیند کم کر لے، گناہوں کو چھوڑ دے، سگریٹ اور پان اور گٹکا، اس طرح کے جو نشے ہیں جو ہماری عادت بن چکی ہے اس سے ہم اجتناب کریں، اور رمضان المبارک جو بہترین زمانہ ہے اس کو بہترین مکان میں گزارے۔ احب البلاد الی اللہ مساجدہا، اللہ کو جو سب سے پسندیدہ جگہ ہیں وہ مسجد ہے، تو رمضان زیادہ مسجد میں گزریں، اس سے اچھی کیا بات ہوگی۔ اس کے لیے ہم اعتکاف میں بیٹھنے کی نیت کریں۔ 40-50 سال گزر گئے، اعتکاف میں نہیں بیٹھ پائے، پتہ نہیں یہ رمضان یا اگلا رمضان نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اسی لیے اگر ہم تھوڑا سا یہ پلان کر لیں کہ اس دفعہ اعتکاف میں بیٹھنا ہے، اور شروع کے 20 دنوں میں بھی، 2 عشروں میں بھی ہم نے زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی ہے، اور مسجد میں بیٹھ کر یعنی تکبیر اولیٰ کا، جماعت کا اہتمام ہو، تلاوت کا اہتمام ہو، کم از کم دن میں 1 پارہ پڑھا جائے تاکہ رمضان میں قرآن مکمل ہو جائے۔ ہمارے اکابر تو دن میں 1 قرآن ختم کیا کرتے تھے، اور اتنی بدقسمتی ہے کہ لوگ پورے مہینے میں 1 قرآن ختم نہیں کر پاتے۔ تو اسی لیے ایک کوشش تو ہم یہ کریں۔ دوسری بات کہ نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ خدمت بھی کرے، بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، بے لباس کو لباس دینا، بے گھر کو گھر بنا کے دینا، بے سہارا لوگوں کا سہارا بننا، بیماروں کا علاج کرنا، یا کوئی کسی مشکل میں مبتلا ہے اس کی اس مشکل کو دور کرنا، یہ بھی ہم ساتھ میں کریں۔ اور سب سے زیادہ ضروری چیز کہ اگر نیکیاں ہم کم بھی کر رہے ہیں، کم از کم گناہ تو نہ کریں۔ اس مہینے میں تو اگر ہم آنکھ کی، کان کی، زبان کی حفاظت کر لیں گے تو اس کی برکت سے 11 مہینوں میں اللہ پاک ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھیں گے۔ جس طرح کسی مہمان کا استقبال بہت پہلے سے پلان کیا جاتا ہے، جتنا ہائی پروفائل مہمان ہوتا ہے تو اس کے لیے فکر بھی اتنی کی جاتی ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑھیا مہمان، ایک بہت ویلیویبل مہمان آ رہا ہے۔ جیسے میچ سے پہلے وارم اپ میچ ہوتا ہے، اسی طرح اس بڑے امتحان سے پہلے ہم چھوٹا امتحان یعنی شعبان میں بھی روزہ رکھنا شروع کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مہینے پہلے یعنی رمضان کی فضیلت کو اس انداز سے بتایا کہ رجب کا چاند دیکھ کر ہاتھ اٹھائے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہ رجب اور شعبان میں برکت ڈال اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اور دوسری دعا یہ کی، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی، اے اللہ ہمیں رمضان تک صحیح سالم رکھ اور رمضان کو ہمارے لیے محفوظ رکھ۔ یہ سعادت کی گھڑیاں اور یہ افطار کی خوشیاں اور یہ سحری کا برکت والا کھانا اور یہ بھوک پیاس برداشت کرنا اللہ کی محبت میں، اس کا جو مزہ ہے، اور پھر رات کو تراویح میں تھکن کے باوجود
قرآن کریم کو پڑھنا اور مزے لے لے کر سننا، اور پھر اس کے بعد تہجد میں گھنٹوں اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنا، اور آنسوؤں کی بارش سے دل کی زمین کو سیراب کرنا، اور دل کی بنجر زمین کو اللہ اللہ کی ضربیں لگا کر پھر سے زندہ جاویدہ کرنا، اور ایسے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا کہ ادھر ہاتھ اٹھے اور ادھر دنیا کا جغرافیہ تبدیل ہو جائے، ادھر آنکھ سے آنسو گرے اور ادھر عرش کے ستون ہلنے لگ جائے۔ ایسا ایک رمضان بھی ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو آج ہم نے عزم کرنا ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کو بہت قیمتی بنانا ہے، اور زیادہ وقت اس میں عبادات میں گزرے۔ بازاروں میں جو ابغض البلاد الی اللہ اسواقھا، سب سے بدترین جگہ اللہ کے نزدیک بازار ہے، وہاں ہمارا جانا ہی نہ ہو۔ شاپنگ پہلے سے کر لی جائے، رش بھی کم ہوگی، چیزیں مناسب داموں پر بھی مل جائے گی۔ لیکن اگر جانا بھی ہے تو ایک دن میں شاپنگ کر لے، یہ نہیں کہ 2 دن جوتوں کے لیے چکر لگ رہے ہیں، 2 دن کپڑوں کے لیے لگ رہے، 2 دن جو ہے نا دوسرے آئٹم کے لیے لگ رہے ہیں۔ تو وہ جو 10 15 20 دن میں عبادت کی، روزے رکھے اور سحری میں دعائیں اور افطاری میں دعائیں اور تراویح کے جو انوارات تھے، بازاروں میں جا کر بدنظری کر کے اور گناہ کر کے، اس کو جب تک ہم ضائع نہیں کرتے ہمیں سکون نہیں ملتا۔ تو اس دفعہ ہم ایسا نہ کریں، اس رمضان المبارک کو زندگی کا آخری رمضان سمجھے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کے لیے بہترین وقت کون سا ہے؟ فرمایا موت سے 1 دن پہلے۔ وہ کہنے لگا حضرت ہمیں کیسے پتہ چلا کہ ہمارا آخری دن کون سا ہے؟ فرمایا ہر دن کو آخری دن سمجھ کر عبادت کرو۔ یہ موت اچانک آئے گی، موت کا جھٹکا اچانک آئے گا، اور موت کی چماٹ اچانک لگے گی، اور سارا نشہ ہرن ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں نا میں موت کے منہ سے واپس آیا، جھوٹ کہتے ہیں، موت نے منہ کھولا ہی نہیں۔ اذا المنیۃ انشبت اسفارہا، جب موت اپنے پنجے گاڑ دیتی ہے، جب موت کا وقت آ جاتا ہے، لکل امت اجل اذا جاء اجلھا لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، پل بھر کی نہ تقدیم ہوتی ہے نہ تاخیر ہوتی ہے، نہ اس سے تھوڑا کوئی ڈیلے ہو سکتا ہے نہ اس سے تھوڑا کوئی جلدی کر سکتا ہے۔ یہ اٹل حقیقت ہے، اس حقیقت کا ہم سب نے سامنا کرنا ہے۔ موت کا اس کڑوے گھونٹ کو ہم سب نے پینا ہے، اور جہنم کے اوپر جو پل صراط بنا ہوا ہے اس پر سے ہم سب نے گزرنا ہے، اور منکر نکیر کے سوالات کے جوابات ہم سب نے دینے ہیں، اور میدان محشر کی اس رسوائی سے بچنے کے لیے 4 سوالات کے جوابات جب تک نہیں دیں گے زمین سے ہم ہل نہ سکیں گے، سرک نہ سکیں گے۔ تو یہ جو محاسبہ ہے، جو ڈے آف ججمنٹ ہے، یہ جو ریزوریکشن ڈے ہے، اس کو ہم نے فیس کرنا ہے۔ آیا اس کے لیے ہم نے تیاری کی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ رمضان المبارک کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر ایسا یعنی پلان کرے کہ اللہ راضی ہو جائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اگر رمضان آیا اور آ کے گزر گیا، جیسے پریکٹس رہی ہے، 20 30 40 رمضان گزر گئے ہیں، تو اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دی کہ بھائی باہر بادل آئے اور ہوائیں چلی، ٹھنڈی ہوائیں، اور مینا برسا اور بارش ہوئی اور چیزیں بھیگ گئی اور تر و تازہ ہو گئی، اور جیسے چیزوں کو کسی نے دھو ڈالا ہو۔ لیکن ایک آدمی اس دوران اپنے کمرے میں بند رہا، دروازہ کھڑکی بند ہے، پردے گرے ہوئے، اب اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ بھائی بادل آئے، ہوائیں چلی، بارش ہوئی، مینا برسا، چیزیں جو ہے نا تر و تازہ ہو گئی۔ تو فرمائیں اسی طرح جس کے دل کی آنکھ بند ہوتی ہے وہ رمضان کی برکات کو اور انوارات کو نہیں دیکھ پاتا، لیکن جس کا دل زندہ ہوتا ہے، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھوں کا نور دل کا نور نہیں ہے، وہ کھلی آنکھوں سے رمضان کی برکات کو، انوارات کو، ثمرات کو، تجلیات کو دیکھ رہا ہوتا ہے، فیل کر رہا ہوتا ہے، ایک سیٹسفیکشن والی اس کو کیفیت محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ہمارے آسٹریلیا کی جو مسلم کمیونٹی ہے، آپ چونکہ ایک پردیس میں ہیں، دیار غیر میں ہیں، شاید مسجدیں بھی اتنی زیادہ وہاں قریب نہیں ہے، مدرسے بھی اتنے قریب نہیں ہیں، لیکن یہ کہ آپ اگر ایسی مجالس کے ساتھ، یعنی وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہو،
آن لائن ہو یا فزیکلی آپ کہیں پر جا کر اگر اپنے آپ کو انگیج کر لیں گے اور تھوڑی سی اپنی روٹین کو چینج کر کے زیادہ وقت عبادات میں صرف کریں گے تو انشاءاللہ یہ میرے اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔